السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسی دوشیزہ کی کہانی ہے جو صبر، تحمل اور نیک نیتی سے اپنے شوہر کی محبت بن بیٹھی تھی۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ تیار بیٹھی تھی، سادے سے گلابی لون کے جوڑے میں بے پرواہی سے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی۔ وہ کچھ ایسا تاثر دے رہی تھی کہ شہریار اندازہ نہ کر سکا کہ وہ کس طرح کے جذبات سے دوچار ہے۔ بہرحال چند دنوں میں اس نے اسے بے حد متاثر کیا تھا۔ اس نے کمرے پر طائرانہ سی نظر ڈالی۔ ایک اٹیچی، ایک بیگ اور ایک باسکٹ سامنے پڑی تھی۔ تیار ہو؟ اس نے سامان کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے۔ وہ چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی کو دانتوں تلے دبائے مختصر سا جواب دے کر باہر جانے لگی تو اس نے پھر اسے پکارا۔ سنو، کتنے روز قیام کا ارادہ ہے؟ معلوم نہیں، اس نے پھر دو لفظی جواب دیا۔ اماں پریشان ہو جائیں گی۔ اس کا دل چاہا کہے، میری بلا سے، اماں تمہاری ہیں اور ان کی پریشانیاں بھی تمہاری پیدا کرتا ہیں۔ تم کس برتے پر اپنی اماں کی خواہشوں اور خوشیوں کو مجھ سے پورا کروانا چاہتے ہو؟ آخر تم ہو کون؟ میں کسی افسانے کی یا فلم کی ہیروئن نہیں کہ تم مجھے سیج پر ناپسند کر کے چلتے بنو گے اور میں گھٹ گھٹ کر تمہاری چھت تلے خواہ مخواہ سسکتی رہوں گی۔ اگر اپنی اماں کی خوشیوں کا ایسا ہی خیال تھا تو پھر اس کو سچی خوشیاں دیتے نا، اسی سے نکاح اپنا پڑھواتے جس سے عشق کیا تھا۔ مگر فی الوقت وہ کچھ نہ کہہ سکی کیونکہ وہ ایک انسان تھی اور انسانیت کے ناطے اس بوڑھے وجود کے لیے اپنے لب سی چکی تھی جو دم آخر تھا اور جس کے ساتھ دھوکہ خود اس کی اپنی اولاد نے کیا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو ایک جھٹکے میں اس بوڑھے وجود کو آر یا پار کر دیتی، لیکن جس گھرانے میں اس نے آنکھ کھولی تھی، جہاں وہ پروان چڑھی تھی، وہاں تربیت ہی ایسی دی گئی تھی کہ وہ یہی محسوس کرنے لگی کہ پلنگ پر پڑا وہ بزرگ وجود خود اس کی اپنی ماں کا ہے، اور ماں کے قدموں تلے تو جنت ہے۔ وہ کسی کی بھی ماں تھی، آخر تھی تو ماں ہی۔ اس کا کیا قصور تھا؟ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ شہریار کو عدالتوں میں اتنا گھسیٹے کہ وہ بے موت مر جائے، مگر فی الحال اس لیے ممکن نہ تھا۔ ایک تو اس کی ماں اپنے مرنے کی گھڑیاں گن رہی تھی اور وہ انہیں اذیت سے دوچار کرنا نہیں چاہتی تھی۔ دوسرے، شادی کے چند دنوں میں وہ اپنے ماں باپ کو مسائل سے دوچار کرنا مناسب نہ سمجھتی تھی۔ اس کے ماں باپ نے اسے بے تحاشا جہیز دیا تھا اور وہ جہیز جوں کا توں پڑا تھا۔ اس نے چند سادہ جوڑوں کے علاوہ انہیں ٹچ تک نہ کیا تھا۔ ہاں، وہ اپنی طرح اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا جانتی تھی۔ شہریار خوبصورت تھا، پڑھا لکھا تھا اور اچھے عہدے پر بھی فائز تھا۔ ایک مشرقی لڑکی کے لیے ماں باپ جن خصوصیات کی پرکھ کرتے ہیں وہ سب اس میں موجود تھیں، لیکن شاید رشتہ کروانے والوں کو بھی معلوم نہ تھا کہ اچھے خاندان کے اندر بھی ناسور پیدا ہو جاتے ہیں، اور شہریار واقعی ایک ناسور تھا جس کے ساتھ رہ کر وہ رشتے زخم کی طرح سلگ تو سکتی تھی لیکن جی نہ سکتی تھی۔ شہریار کو اپنی کسی آفس کی لڑکی سے محبت تھی۔ اس نے بہت چاہا کہ اس کے ماں باپ رشتہ دے دیں، لیکن ہم مذہب ہونے کے باوجود عقیدوں اور رسم و رواجوں کی پابندیوں نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اس کی محبت سے دستبردار ہو جائے، کیونکہ شاہانہ کے ماں باپ نے اس کی نوکری چھڑوا کر اس پر بہت پابندیاں لگا دی تھیں۔ وہ اسے اذیت دیتے اور اسے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ ان کے نزدیک سب سے بہتر علاج یہی تھا کہ وہ اس کی شادی کر دیں۔ شاہانہ نے بہت سوچا لیکن بالآخر والدین کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ یوں بھی اگر شاہانہ کی شادی شہریار سے ہو جاتی تو برادری والے اسے کمیونٹی سے نکال دیتے، اس کے بہن بھائیوں اور ماں باپ کو اپنی برادری سے خارج کر دیتے۔ یوں پورے خاندان کو مصائب اور الم سے دوچار کرنے کی بجائے وہ خود مصلوب ہو گئی۔ لیکن شہریار اپنی شکست قبول نہ کر سکا۔ یوں بھی دسترس میں نہ آنے والی چیز زیادہ پیاری لگتی ہے۔ معمولی ناک نقشہ اور واجبی سی قد و قامت والی شاہانہ اس کے خوابوں میں اپسراؤں کا روپ دھار بیٹھی اور وہ اس کے فراق میں دنیا چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ شاہانہ شادی کے بعد اپنے میاں کے ساتھ نیو یارک چلی گئی
اور 4 برس بعد جب واپس لوٹی تو شہریار اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اتنی بدل چکی تھی کہ اسے پہچاننا مشکل تھا۔ شادی نے اس کو نکھارا ہی نہیں سنوار بھی دیا تھا۔ وہ پہلے سے کہیں اور زیادہ خوبصورت اور خوش تھی۔ 2 بچوں کی ماں بن کر اس نے اپنے ذہن کے ہر گوشے سے شہریار کو نکال پھینکا تھا۔ وہ اپنے دفتر کے ساتھیوں سے ملنے اپنے شوہر کے ہمراہ آئی تھی اور شہریار کی ٹیبل پر تو وہ دوسرے ساتھیوں سے بھی کم وقت کھڑی رہی تھی۔ قیامت خیز گھڑیاں گزر چکی تھیں، وہ چلی گئی اور اس نے ساتھ ہی سوچوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ جو مرد تھا اور اس کی یاد میں برسوں سے تڑپ رہا تھا اور وہ عورت ہو کر سب بھول بیٹھی تھی۔ وہ ماں بہنوں کی منتوں سماجتوں کے باوجود شادی سے انکار کرتا رہا، لیکن اب بستر مرگ پر تڑپتی فالج زدہ ماں کی آرزو رد نہ کر سکا، جس نے بیوگی کے لاتعداد ماہ و سال ان بچوں کو پالنے میں خرچ کیے تھے۔ اس نے بہت سی تکلیفیں اٹھا کر انہیں پروان چڑھایا تھا، تعلیم دلائی تھی اور بیٹیوں کو ان کے گھروں میں آباد کیا تھا، لیکن بیٹے کا گھر بساتے بساتے اپنے ابدی ٹھکانے کا سوچ بیٹھی۔ وہ شہریار کے انکار سے تنگ آ کر عرصہ دراز سے خاموش تھیں، لیکن اس بار وہ انکار نہ کر سکا اور یوں یاسمین اس کی بہنوں کی پسند اس کی دلہن بن کر اس کے حجلے عروسی میں چلی آئی۔ لیکن شادی کی پہلی رات ہی اس نے یاسمین سے 2 ٹوک فیصلہ کرنے کا سوچ رکھا تھا۔ وہ کمرے میں موجود تھا، سگریٹ کے کش پہ کش لگاتا کسی ذہنی الجھن کا شکار تھا۔ کمرے میں گلاب، موتی اور تازہ پھولوں کی مہک کے ساتھ ایئر سپرے کی خوشبو ہم آہنگ ہو کر خوشگوار تاثر چھوڑ رہی تھی۔ بے قرار خاموشی اور سناٹے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک زندگی کی علامت بن کر ابھر رہی تھی، ورنہ کمرے میں رکھی ہر شے ساکت، بے جان اور بے حس و حرکت تھی۔ وہ روایتی دلہنوں کی طرح سر جھکائے اپنے بھاری بھرکم لباس میں ہراساں ہراساں اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے پریشان ہو رہی تھی۔ شاید میں اسے پسند نہیں آئی، دل نے سرگوشی کی، لیکن اس نے تو مجھے دیکھا ہی نہیں۔ دماغ نے دل کی بات رد کر دی۔ اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے فکر مند ہے، دل نے پھر سہارا دیا، لیکن وہ تو اس کے ہمراہ ماں سے ملنے گیا تھا۔ ماں بہت خوش تھی اور خوشی کی بے انتہا تصور نے اس کی فالج زدہ آنکھوں سے آنسو رواں کر دیے تھے۔ تو پھر اس نے کئی بار کھنکتی چوڑیوں سے بے جان کمرے میں ارتعاش پیدا کیا۔ نہ جانے کتنے سوالات شکلیں بدل بدل کر اس کے سامنے آتے رہے اور رات دھیرے دھیرے بیتتی رہی۔ پھر وہ اٹھا اور اس کے قریب آن کھڑا ہوا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، یاسمین۔ وہ چپ رہی، البتہ سرخ گٹھڑی میں ذرا سی ہلچل پیدا ہوئی۔ آپ مجھے بے حس سمجھتی ہوں گی، مجھے اپنی کوتاہی کا اعتراف ہے، لیکن میں مجبور تھا اور بحالت مجبوری مجھے یہ شادی کرنا پڑی۔ یہ شادی نہیں یاسمین، میری آرزوؤں کی موت ہے، اس لیے میں آپ سے سمجھوتا نہ کر سکوں گا۔ ماں کی شدید بیماری اور بہنوں کے اصرار نے مجھے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن کیا؟ یاسمین نے ایک جھٹکے سے اپنا زرتار دوپٹہ اٹھایا اور حیرت سے پھٹی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے اس لیے بیاہ کر لائے ہیں؟ وہ لڑکی جو سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں قانون، مذہب اور تمام رسم و رواجوں کے ساتھ اس وقت آپ کے کمرے میں آپ کے حق نکاح کی بیوی کی صورت میں موجود ہے، اس کو آپ ایک مرد اپنی مجبوریوں کی کہانی سنا رہے ہیں؟ اگر آپ اتنے ہی مجبور تھے تو آپ نے انکار کر دیا ہوتا نا۔ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ آپ معاملے کی سنگینی کو سمجھ نہیں رہے۔ اس نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا۔ وہ ہکا بکا کھڑا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ چند گھنٹے پہلے جو لڑکی اس کے کمرے میں لا کر بٹھا دی گئی تھی وہ اتنی بے باکی سے اسے اس کی غلطی کا احساس دلائے گی، لیکن وہ کسی صورت یہ گوارا نہ کر سکتا تھا کہ اپنے مدتوں سے بنائے گئے منصوبے کو خاک میں ملا دے۔ اس نے ہٹ دھرمی سے کام لینا چاہا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم جب تک میرے نکاح میں رہو گی میرا ساتھ دو گی۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہیں ہر طرح سے خوش رکھ سکوں۔ ہاں، اس کا تو مجھے اندازہ ہو چکا ہے مسٹر، اس نے طنز سے کہا۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ اس دھوکے بازی کی اصل وجہ کیا ہے؟ اور پھر اگر ڈرامہ ہی کرنا تھا تو اس مقصد کے لیے کسی بکنے والی کو کرائے پر لے کر آتے نا۔ کسی معزز اور شریف گھرانے کی عزت اچھال کر آپ کو کیا حاصل کرنا تھا؟
میں ہر قیمت پر اپنی ماں کو بچانا چاہتا تھا یاسمین، تو اب میں کیا خدمت سر انجام دے سکتی ہوں؟ وہ غصے سے کانپتے ہوئے بولی۔ اس وقت تک جب تک میری ماں اپنی آخری سانس پوری نہیں کر لیتی مجھ سے تعاون، اس نے چبا چبا کر کہا، اور اس کے بعد ہم دونوں کے راستے جدا ہو جائیں گے۔ لیکن اس کی وجہ اس عورت سے انتقام، جس نے مجھے لوٹ کر یہ ثابت کر دیا کہ دنیا کی ساری عورتیں ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں اور ان سے یہی سلوک کیا جانا چاہیے۔ مسٹر شہریار، میں تم سے ہرگز نہیں ڈروں گی۔ میں تمہیں وہ سبق دوں گی کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ تم ایک بزدل انسان ہو جو ایک طرف اپنی ماں کو اذیت سے مرتا نہیں دیکھ سکتا اور دوسری طرف اس اذیت کو کم کرنے کے لیے اسی جیسی عورت کا سہارا لینا چاہتا ہے۔ اس نے دکھ سے سوچا اور ثابت قدمی سے بولی، یہ تکلیف دہ سفر جو نامعلوم عرصے تک تمہاری ہمراہی میں کاٹوں گی، اس لیے کہ آخر تم نے اپنی ماں کی سانسوں کی قیمت نکاح جیسا احسان کر کے مجھ سے وصول کرنی ہے۔ لیکن میں تمہاری کسی شرط کی پھر پابند نہ رہوں گی۔ میں کیا کرتی ہوں، کب جاتی ہوں، کب آتی ہوں، یہ میرا ذاتی معاملہ ہوگا۔ تم صرف اپنے یا میرے رشتہ داروں تک میرا ساتھ دو گے۔ بیٹیوں والے مجبور سے ہی، لیکن اس قدر بھی مجبور نہیں کہ شہریار جیسے لوگوں کے سمجھوتوں کو قبول کریں۔ دو اجنبی مسافر گاڑی کے ڈبے میں کچھ وقت تو خاموش رہ سکتے ہیں، لیکن زیادہ عرصہ نہیں۔ اس لیے دنیا والے، تمہارے خاندان والے، تمہارے گھر والے کچھ کہیں تو پھر جواب تم ہی دو گے، اس لیے کہ مجبور میں نہیں تم ہو۔ اور یہ کہ میں طلاق سے نہیں ڈرتی، میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں، میرے خاندان والے روشن خیال ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اسلام میں سب سے مکروہ چیز طلاق ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لفظ سے نفرت تھی، لیکن انہوں نے ہم عورتوں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ ناپسندیدہ مرد کے ساتھ زندگی بسر نہ کرنا چاہیں تو اپنا یہ حق ضرور استعمال کریں، اور مجھے سارے حق استعمال کرنے آتے ہیں مسٹر شہریار۔ کاش مجھے معلوم ہوتا تو میں اپنا پہلا حق استعمال کرتی، جو نکاح جیسے مقدس فریضے کی ادائیگی کے وقت استعمال کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال میں مجبور نہیں، اور نہ میں مجبوروں کی ہر بات قبول کرنے کو تیار ہوں گی۔ وہ اٹھی، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر ایک ایک زیور اپنے بدن سے جدا کیا، اور پھر بال کھول کر باتھ روم میں گھس گئی۔ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کی پھواروں نے اس کے تپتے ہوئے دماغ کو قدرے سکون بخشا، اور نہ معلوم کب تک وہ شاور کے پانی اور آنسوؤں کے ریلوں کو گڈمڈ ہی کرتی رہی۔ اس کا دل پھٹ پڑنے کو تھا۔ سارا دن اس کی بہنیں، اس کی سہیلیاں اور شادی میں شریک لوگ ان دونوں کی کس قدر تعریفیں کرتے رہے تھے۔ اس کے ذہن سے ٹکرانے والا ایک ایک جملہ اسے رونے پر مجبور کر رہا تھا۔ تب وہ خود کو کتنا خوش قسمت سمجھ بیٹھی تھی۔ کس قدر خوش ہوں گے نا میرے بہن بھائی کہ میں اتنی اچھی جگہ بیاہی گئی ہوں، لیکن کوئی نہیں جانتا میں کس جہنم میں جھونکی گئی ہوں۔ حسب وعدہ امی نے ساری بہنوں کو ڈھیر ساری رقم دی ہوگی، کیونکہ ان کی یاسمین جو کسی صورت شادی پر آمادہ نہ تھی، اور آمادہ ہوئی بھی تو یہ رنگ آیا شادی کا۔ وہ یہی سوچتی رہی، اور جب سادہ سے نائٹ سوٹ میں باہر آئی تو وہ جوں کا توں صوفے پر بیٹھا سوچوں میں گم تھا۔ اسے دیکھا تو چونک پڑا۔ اس کا حسن مکمل تھا، وہ کسی زیور یا لبادے کی محتاج نہ تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، اور ان پر سایہ فگن پلکیں اس کے جذبات کو چھپانے میں پوری طرح کامیاب تھیں۔ اس نے اپنے لمبے بالوں کو ہاتھ پر لپیٹا اور ایک پن اڑس کر کھڑی ہو گئی۔ مطلب صاف ظاہر تھا کہ اب وہ سونا چاہتی تھی۔ شہریار نے تکیہ اٹھایا اور سامنے صوفے پر رکھ کر سونے کی تیاری کرنے لگا، تب وہ بولی، میں دوسرے کمرے میں سونا چاہتی ہوں، پر یہ مناسب نہیں یاسمین، اور میرے لیے یہ مناسب نہیں، سمجھے؟ اس نے سخت لہجے میں کہا، تو وہ نرمی سے بولا، ٹھیک ہے میں دوسرے کمرے میں سو جاتا ہوں، مگر صبح جب میری بہنیں آئیں گی تو صبح کی صبح دیکھی جائے گی۔ رات بھر اسے نیند نہیں آئی، ہلکے سے کھٹکے پر اس کی جان نکل جاتی تھی۔ اتنے بڑے دھوکے کے بعد اس کا اعتبار یکسر ختم ہو چکا تھا۔ وہ اس شخص کی بنی ہی نہ تھی کہ سارے جذبے مٹی ہو گئے، اور اس کے بعد ابھر کر سامنے آنے والا جذبہ بھرپور نفرت کے سوا کچھ نہ تھا۔ اب اس سے اس کا کوئی مطلب نہ تھا۔ صبح کے قریب اس کی آنکھ لگ گئی، اچانک وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے قریب آیا تھا، کسی نے جھک کر اسے دیکھا تھا۔ اس نے اپنے چہرے کے قریب کسی کی بے ترتیب سانسوں کو محسوس کیا تھا،
اور پھر گھبرا کر اس نے آنکھیں کھول دیں تو ساری آوازیں قدموں کی چاپ میں گم ہو گئیں۔ اس نے پلنگ پر بیٹھے بیٹھے چاروں طرف گھبرائی گھبرائی نظروں سے دیکھا۔ کمرے میں گہرا سناٹا تھا، خاموشی تھی۔ درمیانی دروازہ اسی طرح بھیڑا ہوا تھا جس طرف وہ رات بھر سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ البتہ شاید یہ ان کا برآمدہ تھا جس میں 25 وولٹیج کی مدھم روشنی جھلک رہی تھی۔ بیڈ سے نیچے پیر لٹکائے وہ سوچتی رہی، آخر وہ کیا کرے؟ عورت واقعی عورت ہوتی ہے اور مرد صرف مرد ہوتا ہے۔ خواب مرد بھی دیکھتے ہیں اور عورتیں بھی، اور خواب ٹوٹ جائیں تو بکھرتے دونوں ہیں، لیکن عورت اپنے آپ کو سمیٹ لیتی ہے، مگر مرد بکھر جاتا ہے، جیسے سیاہ ناک پھن پھیلا کر اپنے قریب کھڑے شخص کو بنا سوچے سمجھے ڈس لیتا ہے۔ انتقام لیے بغیر اسے چین نہیں پڑتا۔ اس نے آنکھوں سے بے دریغ امڑ آنے والے آنسوؤں کو بہنے دیا اور بیڈ کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ اس نے اپنے سراپے پر نظر ڈالی۔ وہ اپنے ہاتھ پیروں پر بنے گل بوٹوں کو نہ کھرچ سکتی تھی اور نہ مٹا سکتی تھی۔ کتنی خوش ہو رہی تھی نا وہ مہندی کا گہرا رنگ دیکھ کر۔ مہندی والی نے بھی سارے ہاتھوں میں اس کا نام بھر دیا تھا، جگہ جگہ ایس بنا ڈالے تھے، اور پھر کیسا جان لیوا سلوک کیا تھا اس نام والے نے۔ میری مہندی، میرے گجرے، میری چوڑیاں، میرا امنگوں بھرا سجرا سلونا وجود، کوئی چیز بھی تو اسے متاثر نہ کر سکی۔ ایک دم ہی جھولی بھر کر دکھ مجھ پر انڈیل گیا۔ وہ سوچتی رہی اور آنسو بھل بھل بہتے رہے۔ مسجد شاید قریب ہی تھی۔ مؤذن کی آواز نے اس کے لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ بکھیر دی۔ اس کی امی ہمیشہ کہتی تھیں، یاسمین تمہیں نماز کے لیے کئی بار اٹھانا پڑتا ہے، اور وہ ہنس دیتی تھی۔ امی جان، دراصل تیسرے پہر کی نیند ہوتی ہی مزیدار اور گہری ہے۔ لاکھ کوشش کرتی ہوں، آنکھ ہی نہیں کھلتی، اور اب تیسرے پہر کی نیندیں اچاٹ تھیں۔ اس نے اٹھ کر وضو کیا اور چادر بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ اس کا دل بھر بھر آیا۔ وہ بلک بلک کر تڑپ تڑپ کر روتی رہی اور خدائے بزرگ و برتر سے اپنے لیے صبر اور ہمت کی دعائیں مانگتی رہی۔ پھر اس سرد برفیلی شب کی سحر صبح میں بدل گئی۔ اس کی نند شیما کمرے میں آئی تو وہ ایک دم ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ بھابھی، آپ کی آنکھیں بہت سرخ اور سوجی ہوئی ہیں۔ اس نے مسکرا کر شیما کو دیکھا اور ہنس کر بولی، دراصل رات مجھے نیند ہی نہیں آئی۔ اپنے بستر اور کمرے کے بغیر تو میں کبھی سوئی ہی نہیں تھی نا۔ شہریار کمرے میں آیا تو شیما نے اپنا سر جھکا لیا۔ اس کی بھی آنکھیں بے طرح سرخ تھیں۔ میں ناشتہ لاتی ہوں، شیما نے باہر جاتے ہوئے کہا۔ ناشتے کے بعد بھابھی تو دروازہ بند کر کے سو جائیں گی، لیکن آپ باہر چل کر انتظامات سنبھالیے، آج آپ کا ولیمہ ہے۔ اس نے شیما کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اور سگریٹ ایشٹرے میں بجھاتے ہوئے کہا، تو پھر جلدی سے ناشتہ لے کر آؤ، میں ابھی تیار ہو کر آتا ہوں۔ وہ باتھ روم سے نکلا تو حیرت کے مارے اس کی سانسیں بند ہونے لگیں۔ وہ فیروزی اور آتشی گلابی امتزاج کے بنائے کے سوٹ کے ساتھ ساتھ بھاری بھرکم جویلری اور میک اپ کے ساتھ تیار تھی۔ میں ناشتہ نیچے امی کے کمرے میں کروں گی۔ مختصر سا جملے کے ساتھ سلسلہ کلام ختم ہو چکا تھا۔ شیما کے ہاتھ سے ٹرے لیتے ہوئے اس نے محبت سے کہا، شیما، انہوں نے تمہیں روکا نہیں کیا؟ تمہیں ناشتہ یہاں لانے کی زحمت اٹھانی پڑی، حالانکہ میں نے رات ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ صبح ہم ناشتہ امی کے ساتھ کریں گے۔ اوہ بھابھی! شیما کی آنکھیں بارے تشکر سے لبریز ہو گئیں۔ کل تک ان کو گمان تک نہ تھا کہ آنے والی ان کے حق میں ایسی ثابت ہوگی، مگر آنے والی تو ان پر محبتیں بانٹنے لگی۔ ماں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیا اور آنکھوں سے بلائیں لینے لگی۔ ان کا علاج کون سے ڈاکٹر سے ہو رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ڈاکٹر بدرالزماں صدیقی سے بھابھی، شیما نے دکھ سے کہا۔ میرے چچا کی بھی یہی کیفیت تھی، مہینوں ڈاکٹر بدرالزماں سے علاج ہوا، لیکن افاقہ نہ تھا۔ پھر ڈاکٹر شمس کا علاج شروع ہوا۔ خیر اب تو وہ اچھا خاصا چل پھر سکتے ہیں۔ میں جاؤں گی تو چچا جان سے مکمل معلومات لے کر آؤں گی۔ بھابھی، آپ رات کو چلی جائیں گی کیا اپنے گھر والوں کے ساتھ؟ شیما نے حسرت سے کہا۔ ہاں چندہ، دستور تو یہی ہے، ورنہ میرا دل تو نہیں چاہتا، اس نے کنکھیوں سے شہریار کو دیکھ کر کہا۔ وہ چپ چاپ بیٹھا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ ولیمہ بہت کروفر سے ہوا۔ شہر کی نامور ہستیاں مدعو تھیں۔ وہ کبھی کبھی نظر اٹھا کر جب بہن بھائیوں اور ماں باپ کے مطمئن چہروں کی طرف دیکھتی تو اس کے دل پر قیامت سی گزر جاتی۔
اس کا جی چاہتا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے اور آنے والے سارے مہمانوں سے کہے، آؤ میرے دل کی حالت زار کو دیکھو، کیسے الاؤ روشن ہے، کس جہنم میں جل رہی ہوں میں۔ لیکن وہ کسی سے کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ اس نے اپنی ذات کے ساتھ فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس شخص کو ایسا سبق سکھائے گی کہ وہ رہتی دنیا تک خود کو معاف نہ کر سکے گا۔ وہی گھر تھا، وہی لوگ تھے، وہی در و دیوار تھے، وہی اس کا کمرہ تھا جس کی ایک دیوار میں بنے شیلفوں میں اس کی کتابیں سجی تھیں، ڈریسنگ ٹیبل پر اس کی خوشبوئیں سجی تھیں، باتھ روم میں اس کے کپڑے ٹنگے تھے، اور اس کی الماری کی چابی اب بھی پھولوں والی باسکٹ کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ لیکن وہ خود بدل گئی تھی، سر سے پیر تک۔ اس کا گھر اس کے لیے اجنبی بن چکا تھا۔ اس کے بہن بھائی اس کے ارد گرد بیٹھے اس کے کپڑوں کو، زیوروں کو، انگوٹھیوں والے مہندی سے سجے ہاتھوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے جملے، مسکراہٹیں، ہنسی مذاق ہو رہا تھا اور وہ ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ پھر اس نے ایک بھرپور انگڑائی لی۔ چلو بھائی، بس اب سوتے ہیں۔ پھپھو، میں آپ کے پاس سوؤں گی۔ اس کی بھتیجی کرن مچلی۔ آؤ۔ اس نے اسے باہوں میں بھر لیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ کپڑے بدلے بغیر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ کمرے میں چاندنی شمالی دریچے سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ کرن سو گئی ہے کیا؟ چھوٹی بھابھی نے اندر آتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بھابھی، ایک دم گہری نیند میں ہے، وہ تو اندر آتے ہی سو گئی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی جو سانس کم اور آہ زیادہ تھی۔ بھابھی نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس نے فوراً ہنس کر کہا، توبہ توبہ، کتنی واہیات رسموں سے سابقہ پڑتا ہے۔ شادی کرنا آسان بات نہیں بھابھی۔ توبہ، میں تو تھک گئی ہوں بھابھی۔ بھابھی پلیز پردے آگے کرتی جائیے گا، اس نے جاتی ہوئی بھابھی سے کہا۔ وہ شاید اس سے باتیں کرنے آئی تھیں، لیکن اس نے یہی تاثر دیا کہ وہ سونے لگی ہے۔ خیریت؟ پہلے تو چاندنی کی دیوانی تھی، اب کیا ہو گیا؟ بھابھی ہنس کر بولی، بڑی جلدی تبدیلی آئی ہے، کچھ دیر تو صبر کرو۔ نہیں بھابھی، اس دھندلی چاندنی سے تو خوف آتا ہے۔ بھابھی نے اسے حیران ہو کر دیکھا اور پھر باہر نکل گئی۔ دوسرے دن ناشتے کے بعد اس نے ندیم سے کہا، بھائی مجھے گھر چھوڑ آؤ ابھی سے۔ مارے حیرت کے سب برآمدے میں آن کھڑے ہوئے۔ اس کی بھتیجی ارم زور سے چیخی، امی پھپھو جا رہی ہیں۔ کرن بھی اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی، پھپھو ابھی نہ جاؤ نا۔ امی گمسم کھڑی تھیں، جیسے اب وہ پرائی تھی، کچھ کہنے کا حق نہ رہا تھا۔ بھابیاں مسکرا رہی تھیں، بی بنوں کا دل ہی نہیں لگ رہا، لیکن وہ گردن اکڑائے تیار کھڑی تھی۔ تب چھوٹی بھابھی جو اس کی دوست بھی تھی اور ہمراز بھی، لیکن شاید اب وہ بھی صرف بھابھی تھی۔ دوست یا ہمراز ہوتی تو اس دنیا کے سب سے بڑے ظلم پر وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر جل تھل مچا دیتی۔ بھابھی آگے بڑھ کر بولی، بے شرم، کچھ تو شرم کر، کیسے بچے پھپھو پھپھو باجی آپا کی رٹ لگا رہے ہیں، اور تو ہے کہ طوطے کی طرح دیدے ہی پھیر لیے۔ یہ بات نہیں ہے بھابھی، وہ جس کی خوشی کے لیے میں اس گھر میں گئی ہوں نا، وہ لب دم ہے بھابھی، ایسا نہ ہو کہ… اس نے گردن جھکا لی۔ ہاں ہاں، بہانے نہ بنا۔ چھوٹی بھابھی نے پھر بھی نہ مانا کہ وہ ساس کی بیماری کی وجہ سے جا رہی ہے۔ اللہ کی قسم بھابھی، جو جھوٹ بولوں، صرف اور صرف امی کی خاطر۔ دیکھو نا بھابھی، آپ کو میری ماں اچھی لگتی ہے نا؟ کیوں نہیں، ہمیں تو اپنی ماں سے بڑھ کر عزیز ہیں۔ تینوں بھابھیوں نے کہا تو وہ حسرت سے بولی، بھابھی یہ سب آپ لوگوں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اگر میں ابھی سے ان سے محبت کروں گی تو وہ میری قدر کریں گے نا، اور آئندہ مشکلات کا سامنا نہ ہوگا۔ اماں نے ستائش بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ ان کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ وہ خوش ہو کر بولی، سدا سکھی رہو۔ جا ندیم، بہن کو چھوڑا، سدا سہاگن رہے، پھر آ جائے گی۔ ان کے خیال میں وہ بے انتہا فرما بردار بہو بن چکی تھی کہ ہر بار ساس کا خیال اسے پریشان کر رہا تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچتے ہی وہ روتی۔ کب سے اس کی آنکھوں میں گرم گرم پانی جمع ہو رہا تھا۔ وہ تکیے پر سر رکھے کتنی ہی دیر سے چپ چاپ آنسو بہا رہی تھی۔ یہ کیسا انوکھا دو راہا تھا، محبت کی عجیب تقسیم تھی، جس کی خاطر ماں باپ بہن بھائی گھر بار چھوڑا، جسے سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں جسم و جان کا مالک تسلیم کیا، وہی منافقت کر رہا تھا۔ یہ ہماری معاشرت کے کتنے تاریک پہلو ہیں جن سے مقابلے کے لیے کوئی لڑکی سوچ بھی نہیں سکتی۔
کاش لڑکیاں اپنے مجازی خدا کے ان عشق و محبت کے حقائق سے باخبر ہو سکیں کہ حقیقی زندگی میں مقابلے کے لیے تیار ہو سکیں۔ یاسمین کے لیے سب سے بڑی خوبی یا خامی اس کی فطری جرت تھی، جس کی موجودگی میں وہ بڑے بڑے فیصلے بہت بہادری سے بہت کم وقت میں بڑی منصوبہ بندی سے کر لیتی تھی، اور یہ قدرتی امر تھا کہ ان فیصلوں پر کاربند رہ کر وہ بہت ثابت قدمی اور حوصلے سے وقت کا انتظار کرتی تھی۔ وہ تھک سی گئی تھی، وقت دبے پاؤں گزر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے سب کو اپنا کچھ اس طرح گرویدہ کر لیا تھا کہ گھر کا ہر فرد اس کی جدائی کو بھی محسوس کرنے لگتا تھا۔ وہی اماں ساس جن کے لیے اس نے سودے بازی اور قربانی دی تھی، یاسمین کی محنتوں، خدمتوں اور سچی رفاقت اور محنت سے وہ صحت مند ہو چکی تھی۔ وہ ڈاکٹر جو ان کی زندگی سے مایوس تھے، وہی اب حیران تھے۔ وہ اولاد جو ان کی سانسیں گنتی تھیں اور جن کا خیال تھا کہ وہ جانبر نہ ہو سکیں گی، بہترین علاج، اچھی خوراک اور یاسمین کی دل سے کی گئی دیکھ بھال سے اپنے پیروں پر چلنے لگی تھیں۔ یہ سب کا سب یاسمین کی محنتوں کا ثمر تھا۔ یاسمین ہر روز بلا ناغہ ان کی مالش کرتی تھی، ان کو وقت پر دوا اور غذا دیتی تھی، ان کو ورزش کرواتی تھی، ڈاکٹروں کی ہدایات پر سختی سے عمل کرواتی تھی، اور صلے میں اماں ساس کا رواں رواں اسے دعائیں بخشتا تھا۔ چھوٹی نند کے لیے وہ دوست تھیں، اس کے حصے کے سارے کام سر انجام اور اسے صرف پڑھائی پر توجہ دینے کے علاوہ کبھی کبھی اس کی پڑھائی میں مدد بھی کر دیتی تھی۔ وہ اس سے بھی بے خبر نہ تھی جو اس کے لیے چیلنج بنا تھا اور جس کو شکست فاش دینے کے لیے اس نے قربانی دی تھی۔ وہ اس کی ادنا سے ادنا چیز کا خیال رکھتی تھی، رات کو اس کے دفتر کے کپڑے پہننے کے لیے نکال دیتی، بوٹوں کے ساتھ جرابے تک رکھتی، رومال، ٹائی، گھڑی، سگریٹ، ایش ٹرے، شیونگ پالش سے لے کر دانت میں خلال کرنے کی تمام چیزیں اس کے سامنے رکھتی، اور وہ حیرت کا بت بنے اسے دیکھتا رہتا۔ کیا چیز ہے یہ لڑکی؟ کس طرح سے غیر محسوس طریقے سے گھر بھر پر راج کرنے لگی ہے؟ کیا یہ جن ہے جو بغیر آواز نکالے سارے کام کر دیتی ہے؟ کیا بھوت ہے؟ کیا ایلین ہے؟ کیا رپورٹ ہے؟ یا کوئی اور آسمانی مخلوق ہے؟ تھکتی بھی نہیں، شکوہ بھی نہیں کرتی، لیکن یہ تو وہ جانتی تھی جب تھک ہار کر بستر پر پڑتی تو انگ انگ ٹوٹ رہا ہوتا تھا اور جسم کے ہر حصے میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی ہوتی تھیں۔ وہ جس کے لیے خود کو لوہے اور پتھر میں ڈھال رہی تھی، کبھی کبھی اس پر نظر پڑتی تو دل درد کا گھر بن جاتا۔ رہ رہ کر سوچتی کون تھی وہ جس نے عشق اس سے کیا اور بیاہ کسی اور سے رچا بیٹھی؟ کاش میں اسے ایک بار دیکھ پاتی۔ پھر بہت جلد اسے موقع بھی مل گیا۔ وہ آفس میں تھا، شیما تقریباً بھاگتی ہوئی آئی۔ بھابی، بھیا نے فون کیا ہے، ان کے کالے کوٹ کے اندر ان کی گھڑی پڑی ہے، وہ نکال دیں، ابھی دفتر سے آدمی آ رہا ہے، اس کو دینی ہے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے سارے کوٹ دیکھ ڈالے، گھڑی تو نہ ملی، ایک بند لفافہ مل گیا جس میں بہت ساری تصویریں تھیں۔ چند منٹ بعد پھر فون آیا کہ گھڑی اس کی اپنی ہی جیب سے نکل آئی ہے، لہٰذا تلاش نہ کیا جائے۔ یاسمین نے جلدی سے دروازہ اندر سے بند کیا اور لفافہ احتیاط سے کھولا۔ یقیناً یہ سارے فوٹوگرافز شہانہ کے تھے۔ وہ غور سے دیکھتی رہی، کہیں کوٹ کو ہاتھوں پر ڈالے اس نے مسکراتے ہوئے فوٹو کھنچوائی ہوئی تھی، تو کہیں پتوں سے جھانکتے ہوئے، کہیں چوٹی آگے ڈال رکھی تھی تو کہیں بال بکھیرے ہوئے تھے، اور کہیں اپنا سر شہریار کے کندھے پر ٹکا رکھا تھا۔ باغوں، کلبوں اور ویرانوں میں خود کار کیمروں سے کھینچی گئی تصویروں کا پلندہ دیکھ کر اسے سخت افسوس ہوا۔ کس ڈھٹائی سے اس لڑکی نے کوئی اور گھر آباد کیا ہوگا؟ اسے پہلی بار شہریار پہ رحم آیا اور اس لڑکی سے نفرت محسوس ہوئی۔ یقیناً اس کے اندر شرافت ہے کہ وہ اس فتنے کو بھلا نہیں پایا۔ مرد ہو کر اس نے کچھ تو خیال رکھا، جبکہ اس نے عورت ہو کر ساری حدیں ختم کر ڈالی۔ اس نے پھر لفافہ اسی طرح بند کیا اور کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈال دیا، لیکن اس دن اسے واقعی بہت زیادہ دکھ اور رنج ہوا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ خود اپنے آپ سے دستے گریباں ہوتی جب اس کی پڑوسنیں اس کے سامنے اپنے اپنے شوہروں کی باتیں کرتی۔ نہیں، وہ تو میرے بغیر جانے کا کہیں تصور بھی نہیں کرتے۔ نہیں بھئی، آج کہاں، چھٹی کے دن تو بیویاں بالکل ہی بزی ہوتی ہیں، ہفتے میں ایک روز تو ہی وہ گھر پر ہوتے ہیں، پھر وہ کہیں جانے بھی نہیں دیتے۔ وہ تو کہتے ہیں بس اس روز تم اپنی ہی باتیں کرو۔
تو وہ چونک پڑتی۔ کیا باتیں کرتی ہوں گی یہ عورتیں؟ اس کے مقدر میں تو وہی پہلے روز کی باتیں آئی تھیں اور ان باتوں نے اسے جہنم میں دھکیل دیا تھا۔ اب تو صرف یہی ہوتا ہے، رومال کہاں ہے؟ یہ رہے سارے رومال، منہ ادھر اور جواب ادھر ہوتا۔ امی کی طرف جاؤں گی 4 بجے، 9 بجے واپس آ جاؤں گی۔ ماں کی دوائیاں ختم ہو گئی ہیں، بجلی کا بل پڑا ہے، کبھی کبھی تو صرف 2 حرفی سلسلہ کلام ہی چل جاتا۔ ایک گلاس پانی دینا؟ لاتی ہوں۔ امی کہاں ہیں؟ ہسپتال گئی ہیں۔ ان کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، پر اب اس ڈرامے کے ڈراپ سین کا وقت آ چکا تھا۔ ساس مکمل صحت مند تھیں، ڈاکٹر نے طاقت کے علاوہ تمام دوائیاں بند کر دی تھیں۔ شیما بھی امتحان دے کر لمبے عرصے تک فری ہو چکی تھی اور گھر کی دیکھ بھال کے لیے 2 عورتیں بہت تھیں۔ اس رات وہ سارے کام نمٹا چکی تھی، کچن کے ڈبے تک دھو ڈالے تھے، مسالے شیشے کی بوتلوں میں ڈال چکی تھی تو شیما نے آ کر کہا، ارے بس کریں بھابھی، آپ تو اپنی ہمت سے بڑھ کر کام کرتی ہیں۔ سچی اماں کی جتنی دعائیں آپ کے حصے میں آئی ہیں نا، اتنی تو ان کی پوری اولاد نہ لے سکی۔ آپ بہت اچھی ہیں بھابھی۔ ارے یہ تو محبت ہے اماں کی شیما، ورنہ میں نے کیا ہی کیا ہے؟ اس نے انکساری سے کہا تو شیما اب دیدہ ہو گئی۔ ایسا تو نہ کہیں بھابھی، رات اماں بھیا سے کہہ رہی تھی ایسی بیوی کے پاؤں دھو دھو کر پیو تو بھی کم ہے۔ نامعلوم کون سی نیکی تھی جس کے طفیل یاسمین کو قدرت نے میری بہو بنا دیا۔ پھر اس رات اسے دیر تک نیند نہ آئی، کروٹیں بدل بدل کر وہ تھک چکی تھی۔ اداس اور میلی چاندنی دریچے سے اندر آ رہی تھی، شاید آج چاند بھی اس کی طرح اداس تھا۔ وہ اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر آ گئی، لیکن یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی کہ اس سے پہلے ہی ٹیرس کی ریلنگ پر شہریار جھکا کھڑا تھا۔ قدموں کی آہٹ پر وہ مڑا اور اس نے واپسی کے لیے قدم آگے بڑھا دیے۔ یاسمین رکو۔ کہیے، واپس کیوں جانے لگی؟ میں چلا جاتا ہوں۔ اس کا لہجہ دکھ سے چور چور تھا۔ نہیں، میں کمرے کی گھٹن سے پریشان ہو گئی تھی، ویسے بھی میں کل واپس چلی جاؤں گی۔ کہاں؟ بے اختیار شہریار کے منہ سے نکلا۔ اپنے گھر، اور کہاں؟ اس کا لہجہ زہر زہر تھا۔ اور یہ کس کا گھر ہے؟ اس گھر سے میرا کوئی تعلق نہیں مسٹر شہریار، کوئی رشتہ، کوئی ناطہ نہیں۔ وہ بس ایک فرض تھا، اس انسانیت کے ناطے جسے میں نے نبھا دیا، اور اسی انسانیت سے میرا اعتبار اب اٹھ چکا ہے۔ اس 7 ماہ کے عرصے میں میں نے اس گھر کی کسی چیز یا کسی شخص سے کوئی جذباتی تعلق پیدا نہیں کیا۔ اس گھر کی کسی چیز پر میں نے اپنا حق نہیں جتایا، اس لیے کہ بہرحال مجھے جلد یا بدیر اس گھر کو چھوڑنا تھا۔ آپ کی امی اب بالکل تندرست بلکہ صحت مند ہو چکی ہیں، اب اس گھر کو میری قطعاً ضرورت نہیں۔ میں نے ان ڈاکٹروں کو بھی محو حیرت کر دیا ہے جنہوں نے ان کی سانسوں کو گنتی کی سانسیں بتا کر آپ کو اس ناپسندیدہ فعل کے لیے مجبور کیا جسے شادی کہتے ہیں۔ بہرحال اب آپ مجبور نہیں ہیں۔ وہ باوقار قدموں سے چلتی ہوئی بغیر اس کا جواب سنے کمرے میں لوٹ گئی۔ اب اس کو اپنے قدموں پر کھڑا رہنا محال تھا۔ وہ اپنے قول اور فعل میں کتنی سچی تھی۔ اس نے جو کہا کر دیا، ابھی جو کہہ گئی تھی کر کر دکھائے گی۔ کاش اس کے فیصلے میں ترمیم کی گنجائش ہوتی، کاش وہ اپنا فیصلہ بدل ڈالتی۔ ان 7 ماہ کے عرصے میں اس نے گھر والوں کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہونے دی کہ اس کے تعلقات دکھاوا ہیں۔ شیما جیسی تیز نظر لڑکی کو گمان تک نہ گزرا کہ وہ دوسرے کمرے میں تنہا سوتی ہے۔ اس نے کبھی محسوس تک نہ ہونے دیا کہ اس کی موجودگی میں چہک چہک کر بولنے والی لڑکی تنہائی میں اس سے کلام تک گوارا نہیں کرتی۔ اور سچ تو یہ تھا کہ وہ جو کچھ کہہ چکا تھا اس کی مہربانیوں کے عوض تلافی ممکن ہی نہ تھی۔ اس کا دل چاہا بھاگ کر جائے اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہے، اے پیاری لڑکی، اس گھر کو ہر لمحہ تمہاری ضرورت ہے۔ تم نے کیسے جان لیا کہ تمہاری ضرورتیں ختم ہو گئیں؟ اس گھر کے ہر فرد کو تمہاری عادت ہو گئی ہے۔ میں جو تمہارا کچھ نہیں، لیکن جب دفتر سے گھر لوٹوں گا تو میری متلاشی نظریں گھر کے ہر کونے میں تمہیں ڈھونڈیں گی۔ تم اپنا فیصلہ بدل ڈالو۔ مگر وہ ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا اور پہاڑ جیسی لمبی رات گزر گئی۔ لیکن جانے کیوں اس کے اندر کہیں موہوم سی امید تھی کہ وہ نہیں جائے گی۔ شام جب وہ گھر آیا تو ساری امیدیں دم توڑ چکی تھیں۔ گھر اجاڑ اور سنسان پڑا تھا، کسی نے جھاڑو تک نہ دی تھی۔ رات جو چیز جہاں تھی وہیں پڑی تھی۔ سامنے شیما کھڑی تھی، اس نے رو رو کر آنکھیں سجا لی تھیں۔ اس کی شکوہ بھری نظروں کے جواب میں اس کی نگاہیں جھکتی چلی گئیں۔
اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ اماں کا سامنا کرے۔ جھکے سر اور نظروں کے ساتھ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اجاڑ اور بیاں باں کمرہ کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ کوئی ایک گلاس پانی کی طلب مٹانے والا نہ تھا۔ سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ تکیے پر وہ کتاب پڑی تھی جو شاید وہ پڑھ چکی تھی۔ وہ بےتابی سے آگے بڑھا کہ شاید اس کتاب میں اس نے کچھ لکھ چھوڑا ہو۔ اس نے ساری کتاب بکھیر دی، لیکن وہ بڑی باوقار لڑکی تھی۔ ایسی کسی چھچھوری حرکت کی اس سے توقع نہیں تھی۔ وہ سر تھام کر بیٹھا رہا، نہ کپڑے بدلے نہ جوتے، کسی کام میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ پھر وہ اٹھا، چابیاں اٹھا کر باہر نکلا۔ بلا مقصد وہ سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ تھک گیا تو گھر لوٹ آیا۔ اماں اس کے کمرے میں اس کی منتظر تھیں۔ اسے غور سے دیکھا، پھر تڑپ کر بولی، مجھے شرطوں پر زندہ رکھنے والے، اس سے تو بہتر تھا میں مر گئی ہوتی۔ آخر وہ کون سی مجبوری تھی جس نے تجھے اتنا ظالم بنا ڈالا؟ یاد رکھ، اگر تو نے میری بہو کو جس طرح سے بھی ہو اس گھر میں نہ لایا تو میں اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے ختم کر ڈالوں گی۔ وہ چپ چاپ گمسم کھڑا تھا۔ وہ جو کچھ کہنا چاہتا تھا زبان اس کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ اس کی بے بس نظروں کی مجبوری اسے انتہائی مظلوم بنا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آنسو تھمتے نہیں تھے۔ کچھ کرو شہریار، کچھ کرو۔ اس کا ایک ہی مطالبہ تھا، لیکن اس نے سارے راستے خود ہی بند کر دیے تھے۔ اس نے کئی بار فون ملایا، لیکن ہر بار یہ کہہ کر فون بند کر دیا گیا کہ وہ گھر پر نہیں۔ اتفاق سے اگر وہ خود فون اٹھاتی تو کچھ بھی لفظ کہے بغیر وہ فون رکھ دیتی۔ شروع کے چند روز تک تو وہ گمگو کی حالت میں رہی۔ پھر اس نے سب کچھ ایک ایک لفظ سب کے گوش گزار کر دیا۔ بڑے بھیا کا فیصلہ تھا کہ کورٹ کے ذریعے خلا لی جائے۔ چھوٹے بھیا کا کہنا تھا کہ اس جیسے کمینے شخص کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کورٹ میں گھسیٹنے کے باوجود بھی طلاق نہ دی تو؟ اماں ابا دونوں خاموش تھے۔ ان کو اپنی تربیت پر بھروسہ تھا۔ فیصلے کا حق صرف اور صرف وہ یاسمین کو دینا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے خاندان کے بزرگوں کو بلانے کا ارادہ کیا کہ اگر بات عدالتوں تک نہ پہنچے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس روز شہریار نے یاسمین کے بڑے بھائی کو فون ملایا اور ان کو تھکی اور نڈھال آواز میں بتایا کہ میری ماں بہت بیمار ہیں، وہ یاسمین کے بغیر زندہ نہیں رہیں گی۔ بڑے بھیا طنز سے بولے، یہ سب کچھ تمہارا خود کا کیا دھرا ہے۔ پلیز بڑے بھیا، میں سخت شرمندہ ہوں، آپ میرے حق میں فیصلہ کیجئے، میں اپنی کوتاہیوں پر شرمندہ ہوں۔ بڑے بھیا نے کچھ سوچا اور ٹیلی فون بند کرنے سے پہلے کہا کہ کیا تم اپنی ماں کو لا سکتے ہو؟ پر وہ تو سخت بیمار ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا ان کو لے کر آؤں۔ لیکن پلیز بھیا، مجھے مایوس نہ کیجیے گا، میں اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اب یاسمین کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھوں گا۔ پھر گاڑی بالکل گیٹ کے پاس آ کر رکی۔ بڑے بھیا، چھوٹے بھیا، ابا جان اور شہریار نے مل کر اماں کو اتارا اور تھام کر اندر لے کر آئے۔ یاسمین نے اچانک انہیں یوں آتے دیکھا تو گھبرا کر ان کے پاس چلی آئی۔ اماں نے روتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا اور پھر اپنا دوپٹہ اتار کر اس کے پیروں میں ڈال دیا۔ میری بیٹی، کوئی سوال اور جواب نہ کرنا، مجھے زندگی دی تو پھر کیوں چھین رہی ہو؟ شہریار تمہارا گنہگار سہی، لیکن وہ بہت نادم ہے بیٹی۔ وہ کہتا ہے میں ہیرے اور پتھر کی پہچان میں مات کھا گیا ہوں۔ وہ تمہیں منانے اور لے جانے آیا ہے۔ مجھے زندگی دی ہے تو جینے کی آس بھی دے دے۔ اب میرا گھر تیرے بغیر ویران ہے، وہاں میرا دل بند ہو جائے گا۔ گھر کے ہر فرد کی نظریں اس کے فیصلے کی منتظر تھیں۔ اس نے چند لمحے کچھ سوچا، پھر اس کی نظریں شہریار پر جا ٹھہریں جو دونوں ہاتھ جوڑے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اب اور شرمندہ نہ کریں شہریار، اس نے امی ابا کی جانب دیکھ کر کہا۔ بڑے بھیا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، شاباش بیٹی، شاباش۔ ابا نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اماں نے اس کے ماتھے کو چوما۔ بھابیاں بار بار اپنے آنسو پونچھ رہی تھیں۔ وہ ساس کے قدموں سے قدم ملاتے شہریار کے لمبے چوڑے وجود کی پناہ میں چلتے ہوئے یوں محسوس کر رہی تھی جیسے آج واقعی اس گھر سے رخصت ہو رہی ہے، اور واقعی اس کے دل پر انوکھی اور سنسنی خیز سی خوشیاں پھیل رہی تھیں جو اس کے پورے وجود کا احاطہ کر رہی تھیں۔